غریب کا احساس. غریب کا احساس تو کیا کرنا، یہاں تو خاص رشتہ داروں کا بھی احساس نہیں کرتے. غریب کا احساس کون کرتا ہے؟ لاکھوں روپے کی گاڑیوں میں سفر کرنے والے، ہزاروں روپے کی ایک ایک ڈش کھانے والے اگر غریب کا احساس کرنے پہ آ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی غریب نہ رہے. یہ تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے. بلکہ میں خوش قسمتی کیا کہوں گا کہ یہ ہمیں کچھ اداروں نے، کچھ غریب امیروں سے کچھ پیسہ لے کے کچھ ایسے ادارے بنا لیے ہیں، اور ان اداروں کا اپنا بھی گزر بسر اسی سے بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ وہ لنگر خانے بھی چلا دیتے ہیں. لیکن کچھ غیرت مند غریب ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان لنگر خانوں میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے. وہ مرچ سے پیاز لے کے 2 روٹیاں لے کے کھانا کھا لیتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ضرورت مند غریب ہوتے ہیں جن کو ایک وقت کا کسی نے مدد کر دی، 2 روٹی کے پیسے دے دیے، ایک سالن کے، بس اس کا گزر ہو گیا. وہ پھر شام تک نہیں سوچتا کہ مجھے اور کچھ چاہیے. وہ پیشہ ور نہیں ہوتے، وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ضرورت مندوں کو تلاش کریں. ضرورت مند ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دوستوں میں بہت موجود ہے، کافی موجود ہے. لیکن ان کو تلاش کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک رحم والا دل ہونا چاہیے. رحم دل انسان دوسرے کی آنکھوں کو دیکھ کے اندازہ کر لیتا ہے کہ اس کی اس وقت کیا ضرورت ہے. اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں اور غریبوں کا احساس کریں، ان کی مدد کریں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو نہ بھی پتہ لگے. کچھ لوگ ہیں ایسے بھی دنیا میں جو اسی طرح دیتے ہیں، ان کو خود بھی نہیں پتہ لگتا کہ ہم نے ہاتھ میں کتنے پیسے رکھے ہیں. پہلے وقتوں میں سکے ہوتے تھے، 8 آنے، آج بھی سکے ہیں، اور کئی لوگ آج بھی اپنے پرس میں یا اپنے جیب میں، واسکٹ کی جیب میں، کوٹ کی جیب میں سکے رکھتے ہیں. اور وہ اٹھا کے، اب سکے اٹھانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ اٹھا کے مٹھی بھر کے غریب کو سکہ دے دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند پیسے دے کے وقتی طور پہ اس کی آپ نے ضرورت پوری کر دی، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ مستقل طور پر اس کو کسی نہ کسی طرح ذریعہ معاش میں لگائیں تاکہ وہ رزق کمائے اور وہ کل وہ بھی کسی کو دینے کے لیے قابل ہو. تو اس طرح کا احساس ہمارے اندر آ جائے. ہم اپنے دوستوں کو، ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے میں ایسے جو لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، ہم ان سے ڈسکس کریں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. ان کو کاروبار لگا کے دیں. ملک کی ناکامی کیوں ہے؟ صرف ناکامی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں روزگار کی کمی ہے، روزگار نہیں. اور جو بھی ٹیکس کی صورت میں، یا جگہ ٹیکس کہہ لیجئے، یا جس طرح کے بھی ٹیکس ہمارے ملک میں ہزاروں، بلکہ ہزاروں تو نہیں کہوں گا میں، لیکن 18 20 30 قسم کے ٹیکس ہیں. اسلام تو صرف کہتا ہے عشر اور زکوٰۃ یا مال غنیمت، اسی سے سب کچھ پورا ہوتا تھا. آج اتنے ٹیکس ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو اس کا بھی ٹیکس ہے، فون کرتے ہیں کسی کو اس کے اوپر بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، 25% اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہی ٹیکس کا پیسہ بڑی بڑی تنخواہوں میں نہ جائے تو اس پیسے سے ہمارے یہاں خوشحالی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ روزگار دیں، لوگوں کو کوئی نہ کوئی روزگار دیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ روزگار کی کمی ہے ہمارے ملک میں. اور میں
इमरान साहब से कहूँगा कि अल्लाह के लिए रोज़गार की कोशिश करो, ये लंगरों पे हमें न ले जाओ, हमें बेकारी न बनाओ। हमारी अना मफलूज होती है कि हम लंगर पे जाके खाना खाने की, वो कहाँ से लंगर में पहुँचेगा? आपने कोई लंगर बनाया तो मीलों दूर किसी के बच्चे रहते हैं, वहाँ से वो किस तरह पहुँचेगा आपके लंगर खाने के टाइम पे आपका खाना लेके जाएगा या बच्चों के लिए लेके जाएगा? ये बड़ा मुश्किल मसला है। आप उसी जगह पर, उसी गांव में, उसी देहात में, उसी शहर में, उसी मोहल्ले में रोज़गार दें। रोज़गार का बहुत सारा तरीका है। मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कहता हूँ, 1 करोड़ नौकरियाँ और 1 करोड़ घर बन सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के पास जो मुशावरत बैठी है, जो वजीर लोग बैठे हैं, वो यंग बैठे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। ऐसे लोग हों जो उम्र रसीदा हों, जिनको ये एहसास हो कि हमने कल मर जाना है, हम किसी को सुख देते जाएं, दुखों में मुब्तला न करें। वो लोग आएँ जो कहें कि हमें तनख्वाह नहीं लेनी, तनख्वाह नहीं लेनी, हम भी ज़कात लाने वालों की तरह अपनी ज़रूरतों के लिए हमें सिर्फ खाना, कपड़ा और मकान बस। और अगर वो आपका वज़ीर कोई है या सफ़ीर कोई है तो सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करे। ये नहीं कि माल मता उसको तनख्वाह और ये अलाउंसेस और ये तो लालच है, वो खिदमत तो नहीं है मुल्क की। मैं तैयार हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत लोग दोस्त तैयार हैं, हम इस मुहिम पे चलते हैं। हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हम वही गरीबों की तरह, जिस तरह गरीब हमारे रहते हैं उसी तरह हमने खाना, कपड़ा और ज़रूरतें अपनी पूरी करनी है। बगैर तनख्वाह के काम करके 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ मकानात बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।